الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله نویت سنت الاعتکاف۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، الحمدللہ عز و جل آج ربیع الغوث کی 23ویں شب ہے اور یہاں پشاور کے نواح میں جھگڑا گاؤں میں دعوت اسلامی کا سنتوں بھرا اجتماع جاری ہے۔ رسول اکرم نور مجسم رحمت عالم شاہ بنی آدم رسول محتشم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان رحمت نشان ہے، قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی کے عرش کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ 3 شخص اللہ تعالی کے عرش کے سائے میں ہوں گے۔ عرض کی گئی کون؟ یا رسول اللہ عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وہ کون لوگ ہوں گے؟ ارشاد فرمایا، پہلا وہ شخص جو میرے امتی کی پریشانی کو دور کرے، دوسرا میری سنت کو زندہ کرنے والا، اور تیسرا مجھ پر کثرت سے درود شریف پڑھنے والا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، حضرت سیدنا عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور صحابی ہیں۔ جب ان کے وصال کا وقت قریب آیا، موت کا وقت قریب آیا، تو ان کے صاحبزادے حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما یہ ان کی بارگاہ میں حاضر تھے۔ انہوں نے اپنے والد گرامی یعنی حضرت سیدنا عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کیا کہ اے میرے ابا جان، آپ اپنی زندگی میں یہ ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ اگر کوئی عقل مند انسان ہو اور مجھے سکرات کے عالم میں، نزع کے عالم میں، موت کے وقت مجھے وہ ملے، یعنی اس پر نزع کا عالم طاری ہو، اس کی روح نکل رہی ہو، مجھے اس شخص سے میری ملاقات ہو تو میں اس سے موت کی بابت پوچھوں گا کہ موت کیا ہوتی ہے۔ آپ یہ فرمایا کرتے تھے۔ اب وہی عالم آپ پر ہے، یعنی موت کا عالم آپ پر طاری ہے، آپ نزع کی کیفیت میں ہیں، آپ کی روح نکلنے والی ہے، جاں کنی کے عالم میں ہے، تو آپ ہی ارشاد فرمائیے کہ آپ پر کیا بیت رہی ہے، آپ پر کیا گزر رہی ہے۔ تو حضرت سیدنا عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مشہور صحابی ہیں، انہوں نے اپنے صاحبزادے سے ارشاد فرمایا کہ اے میرے بیٹے، میں یوں محسوس کرتا ہوں کہ گویا مجھے کسی تخت پر لٹایا گیا ہو اور میں بہت تنگی سے سانس لے رہا ہوں، یعنی گویا کوئی سوئی کا ناکا ہے جس سے میرا وہ سانس جاری ہے۔ اتنی یعنی ناک کے یہ نتھنے ہیں تو اتنے کھلے ہیں، لیکن میں محسوس کرتا ہوں کہ میرے یہ ناک کے نتھنے جو ہیں یہ سوئی کے ناکے کے برابر ہیں، اور میں اس طرح تنگی سے سانس لے رہا ہوں، اور میں یہ بھی محسوس کر رہا ہوں کہ میرے پاؤں کی طرف سے کسی نے میرے جسم میں کانٹے دار شاخ پیوست کر دی ہے، جو میرے پورے جسم میں پھیلی ہوئی ہے۔ کانٹے دار شاخ ہے جو کسی نے میرے پاؤں سے میرے جسم میں داخل کی ہے اور وہ پورے میرے جسم میں ہے۔ اب ہر ایک کانٹا میری رگ میں پیوست ہے، میری رگ میں الجھا ہوا ہے، اور کوئی اس شاخ کو کھینچ رہا ہے، میں یہ محسوس کر رہا ہوں۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، غور کیجئے،
نزا کے عالم میں موت کا جب وہ موت کی کیفیت طاری ہوتی ہے، جان نکلتی ہے، اس وقت انسان پر کیا بیتتی ہے، اس روایت سے حضرت سیدنا عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو روایت آپ نے سنی، جو انہوں نے اپنے نزا کے عالم میں اپنے صاحبزادے سے ارشاد فرمایا کہ میں یوں محسوس کرتا ہوں سانس میں اتنی تنگی ہے اور گویا میرے جسم میں کانٹے دار شاخ پیوست کر دی گئی ہو، یہ میں محسوس کر رہا ہوں، اور میرے پورے جسم میں اس سے درد ہے، گویا ہر ایک کانٹا میری رگ میں پھنسا ہوا ہے، الجھا ہوا ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، حدیث مبارک میں پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے موت کی منظر کشی فرمائی ہے، اور ایک روایت میں ہے سیدنا کعب الاحبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت ہے کہ آسان ترین موت یہ ہے کہ گویا مرنے والے کے جسم میں کوئی کانٹے دار شاخ الجھا دی جائے، جیسا کہ کسی کانٹے دار شاخ کو روئی میں الجھایا جائے، روئی جو اون ہوتی ہے اس میں الجھایا جائے، تو اب روئی کے ریشے کانٹوں میں الجھ جائیں گے، پھر جب اس کو اس روئی سے نکالا جائے تو ہر ایک کانٹے کے ساتھ روئی کا کچھ نہ کچھ حصہ باہر آ جائے گا اس روئی سے۔ ایسے ہی آسان ترین موت کا یہ حال ہے کہ مرنے والے کے جسم میں گویا کانٹے دار شاخ کو پیوست کر دیا گیا ہو، اب ہر ایک کانٹا رگ میں اور گوشت میں پیوست ہو جائے گا، اور اس کانٹے کی تکلیف جو ہے وہ ہر ایک رگ میں پہنچے گی، گوشت کے ہر حصے میں گوشت یعنی کانٹے کی تکلیف پہنچ رہی ہوگی۔ پھر کوئی طاقتور شخص پوری طاقت سے اگر اس شاخ کو کھینچے تو جو اس شخص پر بیتے گی، آسان ترین موت کے وقت مرنے والے کو اتنی تکلیف ہوتی ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، غور کیجئے، اگر ہمارے پاؤں میں کانٹا چبھ جائے تو کتنی تکلیف ہوتی ہے، اگر اس سے تھوڑی زیادہ کانٹے کی تکلیف سے زیادہ تکلیف ہو پھر کیا عالم ہوتا ہے، کوئی کٹ لگ جائے، زخم ہو جائے، پھر کتنی تکلیف ہوتی ہے، اور اگر جسم کے ہر حصے میں کانٹا چبھا ہوا ہو تو کتنی تکلیف ہوگی، اور یہ تکلیف ہر کسی کو برداشت کرنی ہے۔ موت وہ ایک حقیقت ہے جسے کوئی جھٹلا نہیں سکتا۔ آخرت کا بعض لوگ انکار کرتے ہیں، بعض مذاہب کے لوگ آخرت کو نہیں مانتے، حساب کتاب کو نہیں مانتے، ان کا عقیدہ یہ ہے کہ مر گئے اور ختم ہو گئے، مرنے کے بعد کوئی پوچھ گچھ کا سلسلہ نہیں ہوگا۔ بعض ایسے ہیں مذاہب جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا بھی انکار کر دیتے ہیں، لیکن موت کا انکار وہ بھی نہیں کر سکتے۔ موت کو کوئی بھی نہیں جھٹلا سکتا، ہر ایک خواہ وہ کسی بھی مذہب کا پیرو ہو، یہ ماننے کے لیے مجبور ہے کہ مرنا پڑے گا، اس کے بغیر چارہ نہیں ہے، اور جب مرنا پڑے گا تو یہ موت کی تکالیف بھی ہر ایک کو جھیلنی ہے، چاہے وہ کافر ہو چاہے مسلمان۔ ہاں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت جن کے ساتھ ہوتی ہے، مومنین، اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں آسانی عطا فرماتا، اور جو خوش نصیب ہوتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندے، وہ بھی مرتے ہیں، تکلیف ان کو بھی ہوتی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرم سے ان کو تکلیف کا احساس نہیں ہوتا۔ جیسا کہ بعض اوقات ہمیں بھی چوٹ لگتی ہوگی، لیکن خوشی کے عالم میں شاید ہم اپنی وہ تکلیف بھول جائیں۔ ایسے ہی شہید کے بارے میں ہے کہ جب شہید مرتا ہے تو جان کرنے کی تکالیف اس سے بھی ہوتی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ بوقت شہادت، انتقال کے وقت، شہادت کے وقت اس کو ایسے خوش نما نظارے دکھاتا ہے، اتنے وہ خوبصورت نظارے دیکھتا ہے، یہاں تک کہ خوش نصیب موت کے وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کا بھی دیدار کرتے ہیں، جنتی نعمتوں کا دیدار کرتے ہیں۔ تو جب وہ ان خوش نما چیزوں کا دیدار کرتے ہیں تو اپنی تکالیف کو بھول جاتے ہیں، ان کو اس موت کی تکلیف کا احساس نہیں ہوتا۔ تو شہید کے بارے میں یہ روایت ہے کہ جب یعنی وہ شہادت کے مقام پر فائز ہوتا ہے، اس کی روح قفس عنصری سے پرواز کر جاتی ہے، تو پھر وہ تمنا کرتا ہے کہ مجھے دوبارہ دنیا میں بھیجا جائے اور میں پھر راہ خدا عز و جل میں شہید کیا جاؤں۔ اس کو اس شہادت میں اتنا مزہ آتا ہے، تکلیف اسے ہوتی ہے لیکن تکلیف کا احساس نہیں ہونے دیا جاتا، جبکہ فاسق و فاجر، اللہ تبارک و تعالیٰ کا نافرمان جب مرتا ہے تو اس کو اس تکلیف کا احساس ہوتا ہے۔ مومن، پاک باز، عابد جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا عبادت کرنے والا نیک بندہ، ان کو بھی تکلیف ہوتی ہے لیکن ان کو اس تکلیف کا احساس کم ہوتا ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، موت وہ حقیقت ہے جس سے انکار ممکن نہیں۔
اور نزع یعنی سکرات کی کیفیات، یہ جو جان کنی ہوتی ہے، موت آتی ہے، روح نکلتی ہے، اس کو نزع کہا جاتا ہے، سکرات بھی کہا جاتا ہے اور جان کنی بھی کہتے ہیں۔ تو نزع کے عالم میں جو تکالیف ہوتی ہیں یہ شدید ترین تکالیف ہیں۔ روایت میں ہے، حضرت سیدنا میسرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ موت کی تکالیف کا ایک قطرہ اگر زمین و آسمان والوں پر ٹپکا دیا جائے، زمین و آسمان میں جتنی مخلوق ہے سب پر اگر موت کی تکالیف کا ایک قطرہ ٹپکا دیا جائے تو سارے کے سارے اس کے اثر سے بے ہوش ہو جائیں، اور ایک روایت میں یہ ہے کہ سارے کے سارے اس کے اثر سے مر جائیں۔ اتنی تکلیف ہوتی ہے مرنے والے کو کہ اگر اس کا ایک قطرہ یہ دنیا والوں پر، زمین و آسمان والوں پر ظاہر کیا جائے، ان پر ٹپکایا جائے تو سارے ہلاک ہو جائیں۔ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ موت کی تکلیف یہ تلوار کے 1000 وار سے زیادہ سخت ہے۔ تلوار کا ایک وار کتنا سخت ہوگا، معمولی سا چھری کا کٹ لگ جائے کوئی چیز کاٹتے ہوئے تو کتنی تکلیف ہوتی ہے، بعض اوقات رات کو نیند نہیں آتی، لیکن موت کی تکلیف یہ تلوار کے 1000 وار سے بھی سخت ہے۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرما رہے ہیں۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ روایت کرتے ہیں کہ جب انسان مرتا ہے تو عالم نزع میں، جان کنی کے عالم میں درد کی وجہ سے، تکلیف کی وجہ سے اس کے یعنی وہ ایسی چیخ مارتا ہے کہ ہر کوئی اسے سنتا ہے، انسان نہیں سن سکتا، ہر ذی روح، ہر جاندار اس آواز کو سنتا، اس چیخ کو انسان نہیں سنتا۔ اگر انسان اس کو سن لے تو بے ہوش ہو جائے، اگر اس چیخ کو سن لے۔ حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام، آپ کا یہ معجزہ تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو یہ اعجاز عطا کیا تھا، یہ معجزہ عطا کیا تھا کہ آپ مردے زندہ کرتے تھے اللہ تعالیٰ کے حکم سے۔ ایک بار کفار نے یہ اعتراض کیا کہ آپ ان کو زندہ کرتے ہیں جو ابھی مرتے ہیں اور آپ انہیں زندہ فرماتے ہیں، جو قدیم مردے ہیں جن کو ایک عرصہ گزر گیا مرے ہوئے، آپ ان کو زندہ کر کے دکھائیں، یہ اعتراض کیا گیا۔ تو حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام نے کفار سے ارشاد فرمایا کہ تم کس مردے کو زندہ دیکھنا چاہتے ہو؟ تو کفار نے حضرت سیدنا سام بن نوح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت نوح علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام کے صاحبزادے، ان کی قبر کی نشاندہی کی کہ ہم ان کو زندہ دیکھنا چاہتے ہیں۔ تو حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے حضرت سام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے شہزادے، ان کو زندہ کیا۔ وہ اپنی قبر سے باہر تشریف فرما ہوئے اور باہر تشریف لاتے ہی یہ پوچھا کہ کیا قیامت قائم ہو گئی؟ تو حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ نہیں، قیامت قائم نہیں ہوئی، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا انکار کرنے والے، نہ ماننے والے، انہوں نے یہ اعتراض کیا تو ان کے لیے آپ کو زندہ کیا گیا ہے۔ تو حضرت سیدنا سام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کو وفات پائے ہوئے، جن کے انتقال کو 4000 برس گزر چکے تھے، حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے پوچھا، استفسار فرمایا کہ آپ موت کی تکالیف کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ 4000 سال گزر چکے ہیں آپ کے انتقال کو، آپ نے یہ جو جان کنی کا عالم ہے اس کو کیسا پایا؟ تو تنبیہ الغافلین میں فقی ابو اللیث سمرقندی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نقل کرتے ہیں کہ حضرت سیدنا سام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ 4000 سال مجھے گزر چکے ہیں انتقال کو، لیکن ابھی تک میں موت کی تکالیف کو محسوس کرتا ہوں۔ وہ جو اس وقت مجھے تکلیف ہوئی تھی 4000 سال گزرنے کے بعد بھی ابھی تک وہ تکلیف باقی ہے، مجھے اس تکلیف سے چھٹکارا نہیں ملا۔ الامان والحفیظ، اللہ تبارک و تعالی ہمیں موت کے وقت آسانی عطا فرمائے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، واقعی موت کی تکالیف بہت شدید ہیں، بہت شدید ہیں، ایسی تکالیف ہیں جن کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے، یعنی ہم گمان بھی نہیں کر سکتے مرنے والے کو اتنی تکلیف ہوتی ہے۔ اب ایک وسوسہ یہ آتا ہے
کہ جب مرنے والا اتنی تکلیف میں مبتلا ہوتا ہے تو ہونا تو یہ چاہیے تھوڑی سی تکلیف ہو، کسی کو تو تڑپتا ہے، کبھی ادھر جاتا ہے کبھی ادھر جاتا ہے، قابو میں نہیں آتا درد کے عالم میں، وہ اتنا وہ چیختا بھی ہے، چلاتا بھی ہے، اس کو اتنی تکلیف ہوتی ہے، لیکن دیکھنے والوں کو تو کوئی محسوس نہیں ہوتا۔ تو اس وسوسے کا علاج بھی یہ روایات میں موجود ہے۔ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب مرنے والے پر وہ عالم طاری ہوتا ہے نزع کا، جہاں کنی کا عالم طاری ہوتا ہے، سکرات کے عالم میں فرشتے اسے باندھ دیتے ہیں۔ اگر اس کو نہ باندھا جاتا تو وہ وحشی جانوروں کی طرح جنگل میں گھومتا، جنگل میں پھرتا، دوڑتا بھاگتا، اتنی تکلیف ہوتی۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اسی طرح ایک اور روایت جو پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ شاہ ارض و سما صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنے صحابہ کرام علیہم رضوان سے کہ بنی اسرائیل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے چند نیک بندے تھے، تو وہ کسی قبرستان سے گزرے، اکٹھے تھے، وہاں انہوں نے قبرستان کی مردوں کے لیے ایصال ثواب کیا، کچھ پڑھا ان کے لیے، اور ساتھ ہی ان کے لیے بخشش کی دعا کی، دعائے مغفرت کی، آپس میں مشورہ کیا کہ اللہ تبارک و تعالی کا اگر حکم ہو تو ہمیں کوئی مردہ ہم پر ظاہر ہو، ہم اس سے آخرت کے حالات پوچھیں۔ آپس میں انہوں نے اس طرح گفتگو کی۔ انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ دعا کی کہ مالک و مولا، ہم یہاں قبرستان میں ہیں تو کسی مردے کو ہم پر ظاہر فرما دے تاکہ ہم اس سے آخرت کے بارے میں پوچھ سکیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے ایک مردہ زندہ ہوا، سیاہ رنگ کا وہ مردہ تھا جس کے ماتھے پر، جس کی پیشانی پر سجدے کے اثرات تھے۔ جب وہ زندہ ہوا، ان کے سامنے ظاہر ہوا، تو انہوں نے اس سے پوچھا کہ آخرت کے بارے میں کیا کہتے ہو، تم پر کیا بیتی؟ تو اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کا تذکرہ کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں کا تذکرہ کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہوئی اور اس نے مجھے بخش دیا، اس کی مغفرت میں سے مجھے حصہ ملا، لیکن مجھے مرے ہوئے 100 سال سے زائد ہو گئے ہیں، موت کی جو اس وقت تکلیف ہوئی تھی وہ تکلیف ابھی تک باقی ہے۔ ویسے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بخش دیا، اس کی رحمتوں میں سے مجھے حصہ ملا، لیکن موت کی تکالیف ابھی تک باقی ہے۔ تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، واقعی آج اگر ہمارے سر میں معمولی سا درد ہو، ہمارے لیے رات گزارنا مشکل ہوتی ہے، ہمیں چین نہیں آتا، نیند نہیں آتی، سر میں درد، معمولی سا درد بھی بے چین کیے دیتا ہے۔ منقول ہے جب انسان نزع کے عالم میں ہوتا ہے، جان کنی کے عالم میں ہوتا ہے، سکرات کے عالم میں جب اس کی روح نکل رہی ہوتی ہے، دو شیطان اس کے دائیں بائیں آ کر بیٹھ جاتے ہیں۔ دائیں طرف والا شیطان اس کے والد کا روپ دھار لیتا ہے، باپ کا روپ دھار لیتا ہے، اور کہتا ہے بیٹا دیکھ، میں تیرا مہربان و شفیق باپ ہوں، میں تجھے نصیحت کرتا ہوں کہ تو عیسائیوں کا مذہب اختیار کر لے، تو نصارہ کا مذہب اختیار کر لے، کیونکہ وہ بہترین مذہب ہے۔ بائیں جانب والا شیطان ماں کی صورت میں آتا ہے، کہتا ہے میرے لال، میں نے تجھے اپنے پیٹ میں پالا ہے، اپنا دودھ پلایا ہے، اپنی گود میں پالا ہے، تیری پرورش کی ہے، خود مصیبتیں جھیل کر تجھے راحت دی ہے، میں تیری ماں ہوں، تجھ سے محبت کرتی ہوں، میں تجھے نصیحت کرتی ہوں کہ تو یہودی ہو جا۔ اس طرح ماں باپ کے روپ میں شیاطین آ کر باطل فرقے وہ ظاہر کرتے ہیں کہ یہ مذہب اچھا ہے، کیونکہ ہم دنیا سے جا چکے ہیں، ہم پہلے مر چکے ہیں، ہم نے دیکھ لیا کہ کیا ہونا ہے۔ تو شیطان ماں باپ کے روپ میں آ کر انسان کو بہکاتا ہے اور مشورہ دیتا ہے کہ کافر ہو جا، ایمان کی بربادی کے لیے کوشش کرتا ہے۔ حجت الاسلام حضرت سیدنا امام محمد غزالی علیہ رحمۃ اللہ الوالی ارشاد فرماتے ہیں، سکرات کے وقت یعنی نزع کے عالم میں، جان کنی کے عالم میں جب روح نکل رہی ہوتی ہے، شیطان اپنے چیلوں کو مرنے والے کے دوستوں، رشتہ داروں کی شکل میں بھیجتا ہے۔ ان رشتہ داروں کی شکل میں، ان دوستوں کی شکل میں شیاطین آتے ہیں کہ جو مر چکے ہیں، دنیا سے جا چکے ہیں، ان کی صورت دھار کر وہ چیلے آ کر مرنے والے کے پاس بیٹھ کر اس کے ایمان سے کھیلتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم دیکھ چکے ہیں نا سب کچھ کیا ہونے والا ہے، ہم نے دیکھا ہے کہ آخرت میں یہودی بڑے چین سے ہیں، تو یہودی ہو جا۔ تو اگر وہ ان کو جھٹلاتا ہے تو وہ عیسائی مذہب اختیار کرنے کا مشورہ دیتے ہیں۔ یوں ہی باطل فرقے جو ہے وہ اس پر پیش کرتے ہیں کہ تو اپنا یہ ایمان زائل کر دے اور
عیسائی ہو جا، یہودی ہو جا، نصرانی ہو جا، گمراہ ہو جا، بد مذہب ہو جا، اس طرح اس کو ایمان سے برگشتہ کرتے ہیں. اس طرح عزیز و اقربا کی شکل میں شیاطین کی پوری جماعتیں آ کر مختلف باطل فرقوں کو قبول کر لینے کے مشورے دیتی ہیں. جس کی قسمت میں حق سے منحرف ہونا یعنی پھر جانا لکھا ہوتا ہے، اس وقت وہ ڈگمگا جاتا ہے اور باطل مذہب اختیار کر لیتا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمارے حال زار پر کرم فرمائے. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، ایک اور روایت سنیے، تشویش اس والی ہے بہت روایت. اللہ عز و جل کے محبوب دانائے غیوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ہم گناہ گاروں کے ایمان کی سلامتی کی بہت فکر ہے. چنانچہ روح البیان جلد 10 صفحہ نمبر 315 میں ہے، ایک بار مدینے کے تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دربار میں شیطان مکار روپ بدل کر ہاتھ میں پانی کی بوتل لیے حاضر ہوا. عرض کی، میں لوگوں کو نزا کے وقت یہ بوتل ایمان کے بدلے بیچتا ہوں. یہ سن کر آقائے نامدار شفیع روز شمار امت کے غمخوار مدینے کے تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اتنا روئے کہ اہل بیت اطہار بھی رونے لگے. اللہ عز و جل نے وحی بھیجی، اے میرے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ غم مت کیجئے، میں بحالت نزعہ یعنی موت کے وقت اپنے بندوں کو شیطان کے مکر سے بچاتا ہوں. سبحان اللہ عز و جل. ہمارے پیارے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے میں ہم گناہ گاروں پر یہ کرم ہو گیا کہ جہاں شیطان وہ ایمان چھیننے کی کوشش کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالی ایمان کی حفاظت کا سامان فرما دیتا ہے. بہرحال میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، جو اپنی زندگی میں گناہ کرتا رہا، گناہوں پر کمر بستہ رہا، نافرمانیوں پر نافرمانیاں کرتا چلا گیا اور توبہ کا خیال اس کے دل میں نہ آیا، توبہ کا خیال آنے کے باوجود پھر بھی گناہوں پر مصر رہا، اس نے توبہ نہ کی، اسی حالت میں دنیا سے وہ جانے کا وقت آ گیا، تو ایسے کو بالخصوص ڈر جانا چاہیے. بے نمازی ہے تو اسی حالت میں زندگی بسر کر رہا ہے، جھوٹ بولتا ہے، خیانت کرتا ہے، مسلمانوں کے حقوق سلب کرتا ہے، بندوں کے حقوق کا خیال نہیں کرتا، ماں باپ کا دل دکھاتا ہے، چغلی کرتا ہے، غیبت کرتا ہے، اس طرح وہ گناہوں میں ملوث ہے اور اس کے جینے کا یہی انداز ہے، اسی طرح وہ جی رہا ہے. اس کو بالخصوص ڈر جانا چاہیے کہ گناہوں کی نحوست سے ایمان برباد ہو سکتا ہے. بڑے بڑے عابد و زاہد ان کا یعنی وہ ڈگمگا گئے اور ان کا خاتمہ جو ہے وہ اچھا نہیں ہوا. اس طرح کی روایات بہت سی ہیں. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، نزا کے عالم میں جان کنی کے وقت جب جان نکلے گی، روح نکلے گی، آپ نے سنا کہ شدید ترین تکالیف کے ساتھ ساتھ حضرت ملک الموت علیہ السلام کی زیارت، اگر وہ اس روپ میں آئے جس روپ میں کافروں کی روح قبض کرتے ہیں، اس روپ میں آئے جس روپ میں فاجروں کی روح قبض کرتے ہیں، تو ان کو دیکھنا یہ بھی بہت بڑا عذاب ہے اور ایک سب سے بڑا خطرہ جو ہے وہ ایمان کی بربادی کا ہے. تو موت کے وقت کتنی تکالیف ہوں گی. اس کے ساتھ ساتھ ایک اور مصیبت بھی جو ہے موت کے وقت امیر اہل سنت دامت برکاتہ العالیہ نے اپنے بیان میں اس کی طرف توجہ دلائی ہے کہ مرنے والے کو یہ تکالیف تو ہوتی ہی ہے، ان تکالیف کے ساتھ ساتھ ایمان کے برباد ہونے کے خوف کے ساتھ ساتھ ایک اور جو بڑی مصیبت ہوتی ہے کہ بندہ دنیا میں جن چیزوں سے محبت کرتا ہے، موت کے وقت ان کی محبت اس کو تڑپاتی ہے. مثلا جو مال سے محبت کرنے والا ہوگا، جس نے اپنے روز و شب لگا کر بڑی محنت سے مال کمایا ہوگا، اپنا مکان بنایا ہوگا، گاڑی خریدی ہوگی، یا جو اس نے بنایا ہوگا، بزنس ڈیولپ کیا ہوگا، زمین خریدی ہوگی، جو اس کا مال جس سے وہ محبت کرتا رہا ہوگا دنیا میں، موت کے وقت اب ان سے جدائی کا غم بھی اس کو کھایا جائے گا. اپنی اولاد کی محبت، پیسے کی محبت، بزنس کاروبار کی محبت، یوں ہی وہ جتنی بھی چیزیں جن سے انسان محبت کرتا ہے، موت کے وقت ان سے جدائی کا غم بھی اس کو لاحق ہوگا. اور یہ موت کے وقت تو لاحق ہوگا ہی، جب موت طاری ہو جائے گی اور وہ اس مرحلے سے گزر کر یعنی مر جائے گا، اب اس کی روح اور جسم کا ساتھ ختم ہوا، اس کے بعد بھی انسان کی عقل سلامت رہتی ہے، تو اس کے بعد بھی یہ صدمہ اس کے ساتھ جائے گا. جس چیز سے جتنی زیادہ محبت کرتا ہوگا اتنا ہی اس کو صدمہ بھی زیادہ ہوگا. تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، یہ ہماری محبتیں ہیں، لیکن ہمیں سب سے بڑھ کر محبت کس سے کرنی چاہیے؟ اپنے پیارے پروردگار جل جلالہ سے کرنی چاہیے، اپنے رب عز و جل سے کرنی چاہیے.
جو رب عز و جل سے محبت کرتا ہے وہ تو موت کا انتظار کرتا ہے. کیوں؟ کہ مرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضری ہوگی، اس کا دیدار ہوگا. تو جو خوش نصیب تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا محب ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت کرنے والا ہے، اس کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا عاشق ہے، وہ تو موت کو سینے سے لگائے گا. روح کیوں نہ ہو مضطرب موت کے انتظار میں. مفتی اعظم ہند مولانا مصطفیٰ رضا خان نوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ اعلی حضرت کے شہزادے ہیں، یہ ان کا شعر ہے. فرماتے ہیں روح کیوں نہ ہو مضطرب موت کے انتظار میں، سنتا ہوں آئیں گے مجھ کو دیکھنے وہ مزار میں. سنا ہے کہ جب قبر میں جائیں گے تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا دیدار ہوگا. اس لیے روح جو ہے وہ موت کے انتظار میں مضطرب ہے کہ کب موت آئے اور میں پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے جام پیوں. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، جو حقیقت میں اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے والا ہے وہ تو موت سے نہیں ڈرتا، لیکن جو اللہ تعالیٰ سے محبت نہیں کرتا یا محبت کا دعویٰ تو کرتا ہے لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو محبت ہے اس محبت پر دوسری محبتیں غالب ہیں. اولاد کی محبت اللہ تعالیٰ کی محبت پر غالب ہے، مال کی محبت اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت پر غالب ہے. ظاہراً تو اس طرح کوئی بھی تسلیم نہیں کرے گا کہ نہیں میں اپنی مال اولاد سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے بھی بڑھ کر محبت کرتا ہوں، لیکن طرز عمل ایسا ہوتا ہے کہ جس سے یہی ثابت ہوتا ہے. مثلاً جو اپنے کاروبار کی وجہ سے نماز نہ پڑھے، دکان نہ چھوڑے، اگر کہے کہ میں اللہ تعالیٰ سے زیادہ محبت کرتا ہوں کاروبار سے، تو جھوٹا ہی ہے. اگر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے واقعی زیادہ محبت کرتا ہے تو اس کا کاروبار پھر رکاوٹ کیوں بن رہا ہے نماز میں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون. تمہارا مال اور تمہاری اولاد تمہیں اللہ تعالیٰ کے ذکر سے غافل نہ کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر سے نہ روکیں. جس نے ایسا کیا یعنی مال اور اولاد کی محبت میں اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل ہو گیا، وہ خسارہ پانے والوں میں ہے، گھاٹا پانے والوں میں ہے. تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، یہ جو آیت کریمہ میں ذکر اللہ ارشاد فرمایا، مفسرین نے اس کی تفسیر میں لکھا ہے کہ یہاں مراد ہے نماز. تو جو اپنے مال اور اولاد کی محبت میں نماز چھوڑ دیتا ہے اور پھر یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ سے محبت کرتا ہوں، اپنے دعوے میں جھوٹا ہے. وہ مال سے زیادہ محبت کرتا ہے، وہ اولاد سے زیادہ محبت کرتا ہے، اسی لیے مال اور اولاد کو نماز پر فوقیت دے رہا ہے. تو جو ایسا ہے کہ اپنے مال سے زیادہ محبت کرتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے، اپنے دعوے میں جھوٹا ہے، میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، وہ موت سے ڈرے گا. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں کا ساتھ نہ ہوا تو پھر موت کے وقت جو تکالیف آپ نے سنی ان کا سامنا ہوگا. برداشت کی طاقت ہم میں سے کسی میں بھی نہیں ہے. تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آئیے آپ یہاں جو اسلامی بھائی شریک ہیں دعوت اسلامی کی سنتوں بھرے اجتماع میں پشاور میں، آپ بھی اور مدنی چینل کے ناظرین بھی نیت کیجئے کہ انشاءاللہ آج کے بعد ہم سے کوئی گناہ نہیں ہوگا انشاءاللہ سمجھ. اس نیت کے ساتھ آپ اگر اپنے ہاتھ بلند کریں گے تو انشاءاللہ یہ ہاتھ بھی اس نیت کی گواہی دیں گے، اس ارادے کی گواہی دیں گے انشاءاللہ. آج کے بعد انشاءاللہ ہم کوئی گناہ نہیں کریں گے انشاءاللہ انشاءاللہ. اللہ تبارک و تعالی کی فرما برداری والے کام کریں گے. اللہ تعالی سے آپ دنیا میں بھی آسانی طلب کیجیے، عافیت طلب کیجیے اور موت کے وقت بھی آسانی طلب کیجیے. الحمدللہ عز و جل دعوت اسلامی کا یہ پیارا مدنی ماحول ہے کہ جس کی یہ برکتیں ہیں کہ آج یہاں پشاور میں سنتوں بھرا اجتماع جاری ہے اور آپ کے سامنے یہاں بھی ایسے اسلامی بھائی موجود ہیں، نوجوان ہیں ایسے جو الحمدللہ عز و جل دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کی برکت سے گناہوں کو چھوڑ چکے ہیں، نیکیوں کو اختیار کر چکے ہیں. الحمدللہ عز و جل ایک تعداد ہوگی ایسے اسلامی بھائیوں کی دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کی برکت سے جو شاید پہلے نماز بھی نہیں پڑھتے ہوں گے، آج الحمدللہ عز و جل دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کی برکت سے شیخ طریقت امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس صاحب اتار قادری رضوی زائد دامت برکات العالیہ کے فیضان سے وہ امامت بھی کرتے ہوں گے. یعنی گویا جو پہلے بے نمازی تھے آج دعوت اسلامی نے ان کو امامت کا مسلح عطا کر دیا ہے. جو شاید پہلے جمعہ تک نہیں پڑھتے ہوں گے الحمدللہ دعوت اسلامی نے ان کو تہجد پڑھنے کی سعادت عطا کی ہوگی. الحمدللہ دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں میں جو خوش نصیب سفر کرتے ہیں ان کو تہجد کی ادائیگی کی سعادت ملتی ہے. مدنی قافلے کا جدول جو ہے اس میں الحمدللہ تہجد، پھر اشراق اور چاشت کے نوافل، اوابین کے نوافل، صلاۃ التوبہ کے نوافل ادا کیے جاتے ہیں.
تو ایسے جو فرض نماز نہیں پڑھتے تھے، الحمدللہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہونے کے بعد آج اشراق چاشت کے نوافل ادا کرتے ہیں۔ ایک تعداد وہ ہوگی جن کو اشراق اور چاشت کا نام ہی نہیں سنا ہوگا۔ اشراق چاشت کے نفل ہوتے کون سے ہیں اور یہ پڑھتے کب ہیں، ان کی رکعتیں کتنی ہوتی ہیں؟ الحمدللہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہونے کے بعد نہ صرف یہ پتہ چلا، الحمدللہ یہ نوافل ادا کرنے کی سعادت بھی ملی۔ ایک تعداد ہے اسلامی بھائیوں کی جو الحمدللہ عز و جل دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہوتے اب روزانہ تہجد ادا کرتے ہیں، روزانہ اشراق چاشت کے نوافل پڑھتے ہیں۔ الحمدللہ عز و جل مدنی قافلوں میں سفر کرتے ہیں، وہاں پریکٹیکلی جدول میں تہجد، اشراق چاشت، اوابین، یہ توبہ کے نفل یہ پڑھتے ہیں۔ گھر میں آنے کے بعد بھی اس کا اثر رہتا ہے، اور الحمدللہ ایک وہ جو ہماری عملی زندگی ہے اس میں یوں سمجھیے کہ انقلاب برپا ہو جاتا ہے، گھر والے بھی حیران ہوتے ہیں۔ یہ ساری برکتیں پانے کے ساتھ ساتھ الحمدللہ عز و جل جب بندہ اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی میں لگ جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری کے کاموں میں لگ جاتا ہے، تو اس کی پریشانیاں بھی دور ہو جاتی ہیں، بیماریاں دور ہوتی ہیں، بیجا مقدمہ بازیوں سے خلاصی ملتی ہے، بے اولادوں کو الحمدللہ اولاد ملتی ہے، جو نافرمان اولاد کی نحوست کی وجہ سے پریشان ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی اولاد کو اطاعت گزار اور فرما بردار بنا دیتا ہے۔ جب بندہ اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کو اختیار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی مخلوق پھر بندے کی فرما بردار ہو جاتی۔ در حقیقت یہ یعنی انسان کے علاوہ جتنی بھی اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے یہ ساری انسان ہی کے فائدے کے لیے بنائی گئی ہے، یہ سب کچھ ہمارے فائدے کے لیے، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے کہ اے بندے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت یہ پکارتی ہے کہ اے بندے تو یعنی ہماری طرف متوجہ ہو جا، ہماری عبادت میں لگ جا، ہماری رضا جوئی میں لگ جا، ہر چیز تیری رضا جوئی میں لگ جائے گی۔ اور اگر تو ہم سے منہ موڑے گا تو پھر کیا ہوگا کہ سب تیری طرف سے منہ موڑ لیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، وہ آیت کریمہ کا مفہوم ہے کہ دنیا میں جو مصیبت تمہیں پہنچتی ہے تمہارے اپنے ہی ہاتھوں کی کمائی ہے۔ آج ہم مصیبتوں کا رونا روتے ہیں، پریشانیوں کا رونا روتے ہیں، بیماریوں کا رونا روتے ہیں، اگر ہم واقعی اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں لگ جائیں، اس کی فرما برداری میں لگ جائیں تو انشاءاللہ عز و جل یہ بیماریاں ہم سے دفع ہو جائیں گی، انشاءاللہ عز و جل یہ پریشانیاں دفع ہو جائیں گی۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آنے والی پریشانیاں یہ رحمت بھی ہوتی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی وجہ سے مومنین کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل جب ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کی طرف آئیں گے، نیکیوں میں اپنا جی لگائیں گے، اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کے کاموں میں لگ جائیں گے، نماز پڑھنا شروع کر دیں گے، گناہوں کو چھوڑ دیں گے، تو انشاءاللہ دیگر برکتوں کے ساتھ ساتھ ہماری بیماریاں بھی دور ہو جائیں گی، پریشانیاں دور ہو جائیں گی، انشاءاللہ ہماری دعائیں قبول ہوں گی۔ اپنے بیان کو اختتام کی طرف لاتے ہوئے میں چند سنتیں اور آداب آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ تاجدار رسالت شاہنشاہ نبوت مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان جنت نشان ہے، جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ سینہ تیری سنت کا مدینہ بنے آقا، جنت میں پڑوسی مجھے تم اپنا بنانا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ ہاتھ ملانا سنت ہے کہ 14 حروف کی نسبت سے ہاتھ ملانے کے 14 مدنی پھول۔ نمبر 1، دو مسلمانوں کا بوقت ملاقات سلام کر کے دونوں ہاتھوں سے مصافحہ کرنا، یعنی دونوں ہاتھ ملانا سنت ہے۔ پہلے سلام اور پھر مصافحہ یعنی ہاتھ ملانا۔ نمبر 2، رخصت ہوتے وقت بھی سلام کیجئے اور ہاتھ بھی ملا سکتے ہیں۔ نمبر 3، نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد معظم ہے، جب دو مسلمان ملاقات کرتے ہوئے مصافحہ کرتے ہیں اور ایک دوسرے سے خیریت دریافت کرتے ہیں یعنی حال پوچھتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے درمیان 100 رحمتیں نازل فرماتا ہے، جن میں سے 90 رحمتیں زیادہ پرتپاک طریقے سے ملنے والے پر اور اچھے طریقے سے اپنے بھائی کی خیریت دریافت کرنے والے کے لیے ہوتی ہیں۔ جو اچھے انداز سے خندہ پیشانی سے ملتا ہے اس کے لیے 90 اور دوسرے کے لیے 10۔ نمبر 4، جب دو دوست آپس میں ملتے ہیں اور مصافحہ کرتے ہیں یعنی ہاتھ ملاتے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں، تو ان دونوں کے جدا ہونے سے پہلے دونوں کے اگلے پچھلے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ نمبر 5، ہاتھ ملاتے وقت درود شریف پڑھ کر ہو سکے تو یہ دعا بھی پڑھ لیجئے، یغفر اللہ لنا ولکم، یغفر اللہ لنا ولکم،
یغفر اللہ لنا ولکم، یغفر اللہ لنا ولکم، یغفر اللہ لنا ولکم، یعنی پہلے آپ سلام کریں گے، پھر آپ ہاتھ ملائیے، ہاتھ ملانے کے ساتھ درود پاک کوئی سا پڑھ لیجئے، صلی اللہ تعالی علی محمد، مثلا یہ درود پاک پڑھا، اب یہ دعا بھی مانگ لیجئے، یغفر اللہ لنا ولکم۔ اس کا معنی کیا ہے، ترجمہ کیا اس کا، یعنی اللہ تعالی ہماری اور تمہاری مغفرت فرمائے۔ نمبر 6، دو مسلمان ہاتھ ملانے کے دوران جو دعا مانگیں گے انشاءاللہ قبول ہوگی، ہاتھ جدا ہونے سے پہلے پہلے دونوں کی مغفرت ہو جائے گی۔ 7، آپس میں ہاتھ ملانے سے دشمنی دور ہوتی ہے۔ نمبر 8، فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو اپنے مسلمان بھائی سے مصافحہ کرے اور کسی کے دل میں دوسرے کے لیے عداوت نہ ہو، ان دشمنی نہ ہو، تو ہاتھ جدا ہونے سے پہلے اللہ تعالیٰ دونوں کے گزشتہ گناہوں کو بخش دے گا، اور جو کوئی اپنے مسلمان بھائی کی طرف محبت بھری نظر سے دیکھے، اس کے دل یا سینے میں عداوت نہ ہو، تو نگاہ لوٹنے سے پہلے اللہ تعالیٰ دونوں کے گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ نمبر 9، جتنی بار ملاقات ہو ہر بار ہاتھ ملا سکتے ہیں۔ 10، دونوں طرف سے ایک ایک ہاتھ ملانا سنت نہیں، مصافحہ 2 ہاتھ سے کرنا سنت ہے۔ 11، بعض لوگ صرف انگلیاں ہی آپس میں ٹکرا دیتے ہیں، یہ بھی سنت نہیں۔ 12، ہاتھ ملانے کے بعد اپنا ہی ہاتھ چوم لینا مکروہ ہے، ہاتھ ملانے کے بعد اپنی ہتھیلی چوم لینے والے اسلامی بھائی اپنی عادت نکالیں۔ 13، اگر امرد یعنی خوبصورت لڑکے سے ہاتھ ملانے میں شہوت آتی ہو تو اس سے ہاتھ ملانا جائز نہیں، بلکہ اگر دیکھنے سے شہوت آتی ہو اب بھی دیکھنا گناہ ہے۔ نمبر 14، مصافحہ کرتے یعنی ہاتھ ملاتے وقت سنت یہ ہے کہ ہاتھ میں رومال وغیرہ حائل نہ ہو، دونوں ہتھیلیاں خالی ہوں اور ہتھیلی سے ہتھیلی ملنی چاہیے۔ طرح طرح کی ہزاروں سنتیں سیکھنے کے لیے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ 2 کتب بہار شریعت حصہ 16 312 صفحات ہیں اس کے، اور 120 صفحات کی کتاب سنتیں اور آداب ہدیۃً حاصل کیجیے اور پڑھیے۔ سنتوں کی تربیت کا ایک بہترین ذریعہ دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں میں عاشقان رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ سنتوں بھرا سفر بھی ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، الحمدللہ عز و جل آپ نے نزا کی سختیوں کے حوالے سے سنا، اور یہ سب کا ذہن بنا ہوگا کہ ہمیں آخرت کی تیاری کرنی ہے اور اپنی زندگی میں تبدیلی لانی ہے۔ الحمدللہ آپ نے یہ نیت بھی کی کہ انشاءاللہ آئندہ میں گناہ نہیں کروں گا، نیکیوں کو اختیار کروں گا انشاءاللہ۔ ہفتہ وار اجتماع میں شرکت کی بھی آپ نے نیت کر لی، تو یہ نیت بھی کر لیجئے کہ انشاءاللہ عز و جل ہم دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں میں سنتوں کی تربیت کی خاطر سفر کرتے رہیں گے انشاءاللہ۔ امیر اہل سنت نے ایک جدول عطا فرمایا، ہر مہینے 3 دن، ہر 12 ماہ میں 30 دن، اور عمر بھر میں یکمشت 12 ماہ مدنی قافلے میں سفر۔ آپ بھی اس جدول کے مطابق عمل کی نیت کر لیجئے، ہر مہینے 3 دن انشاءاللہ قافلے میں سفر کرتا رہوں گا انشاءاللہ، ہر 12 ماہ میں یعنی سال میں ایک بار 30 دن، اور عمر میں یکمشت ایک بار پورے 12 ماہ۔ اگر بالفرض ابھی آپ یعنی ذہن بنتا کہ ابھی ممکن نہیں تو چلیں آپ اگلے مہینے کر لیں، اس سے اگلے مہینے کر لیں، یا چلیں 2 مہینے بعد 3 مہینے بعد، اپنے معاملات کو آپ ایڈجسٹ کر لیجئے، لین دین کے معاملات، گھر کے معاملات، یہ سارے آپ دیکھ لیجئے، ان کو کسی طرح کوئی ترکیب، جیسے اب کوئی اپنے دنیاوی کام کے لیے بیرون ملک جاتا ہے تو وہ بھی اپنے کام کسی کے سپرد کر کے ہی جاتا ہے نا، تو اس طرح آپ ترکیب کر کے کوشش کر کے جلد تر 12 ماہ کے مدنی قافلے کے مسافر بن جائیے۔ نیت کر لیجئے اس کی بھی انشاءاللہ عز و جل، ہر مہینے 3 دن سفر تو ہوتا رہے گا نا، اور 12 ماہ بھی انشاءاللہ سفر کریں گے، اور 30 دن بھی سفر کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں آخرت کی تیاری کی توفیق بخشے، نزا کے وقت آسانیاں عطا فرمائے، ہمارا خاتمہ بالخیر ہو، ایمان پر خاتمہ ہو، دنیا سے جائیں کاش جلوہ محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں ہمیں موت آئے، مدینہ منورہ میں موت آئے، دنیا سے جائیں تو زبان پر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جاری ہو، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔